अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। शाहिद खाकान अब्बासी अमलन मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए और ना सिर्फ ये, उन्होंने पार्टीज़ के हवाले से जो पॉलिसी बयानात हैं वो भी देना शुरू कर दिए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से जवाब तलबी भी कर ली है। और ये मामला इतना सादा नहीं जितना मैंने आपको बता दिया, 1 मिनट के अंदर ये बात मैंने आपको बताई और मामला ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है। और इसका आगाज़ होता है नवाज शरीफ साहब के उन ट्वीट्स से, और वो ट्वीट्स जो शहबाज शरीफ साहब के 2 इंटरव्यूज़ के बाद आए और जिसने मुस्लिम लीग नून के अंदर जारी बयानिए की लड़ाई को ना सिर्फ ख़त्म कर दिया बल्कि वाज़ेह भी कर दिया कि मुस्लिम लीग नून किस सिमत में खड़ी है। और इन ट्वीट्स के आने के बाद ना सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी बल्कि इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब भी मैदान में आए और कल इन दोनों लीडरान ने मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर बैठ कर जो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है उसको ना सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि वाज़ेह और 2 टोक अंदाज में उसी पॉलिसी लाइन को फॉलो करने का ऐलान किया जो नवाज शरीफ साहब ने दी। यह क्या मामला है इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करते हैं उन ट्वीट्स की जो नवाज शरीफ साहब ने दिए। और नवाज शरीफ साहब के उन ट्वीट्स की बैकग्राउंड यकीनी तौर पर सलमान गनी साहब को इंटरव्यू है शहबाज शरीफ साहब का, और सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू है शहबाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब का ट्वीट है, आसमान से बातें करती महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी की चक्की में पिसते अवाम, आटा चीनी घी और दवाओं के लिए ठोकर खाते लोग, PTI से निजात के लिए गली गली दुहाई देती खल्क़े खुदा, मुस्लिम लीग नून के पुरजोश तारीखी जलसे और हुकूमती सरबराहों का खाली कुर्सियों से खिताब, PMLN की 5 लाख वोटों से 6 सीटें और PTI की 6 लाख वोटों से 26 सीटें। PTI की ऐसी फतह पर कौन यकीन करेगा। आज़ाद कश्मीर और सियालकोट के नताइज जिस तरह हासिल किए गए उसका तज़किरा इन इंतखाबात के दिनों से पहले ही मंजर आम पर आना शुरू हो गया था। बाकी आने वाले दिनों में और भी बेनकाब होगा। ये जद्दोजहद महज चंद सीटों की हार जीत के लिए नहीं बल्कि आइन शिकनों की ग़ुलामी से निजात के लिए है और अपनी इज़्ज़त नफ्स पर समझौता किए बगैर तारीख़ की दुरुस्त सिमत में खड़े नज़र आने के लिए है। मुस्लिम लीग नून और आवाम के दरमियान खलीज डालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी इंशाअल्लाह। ये नवाज शरीफ साहब के ट्वीट्स हैं और नवाज शरीफ साहब ने अपने इन ट्वीट्स के अंदर वाज़ेह तौर पर 2 बातों की निशानदेही की। एक, मुस्लिम लीग नून तारीख़ की दुरुस्त सिमत में खड़े होने वाली है, और दूसरा उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त इलेक्शन जीतने, हुकूमत बनाने की दौड़ में नहीं है बल्कि वो आइन शिकनों, ताले आज़माओं और जमहूरियत शिकनों के मुकाबले के लिए है। उनका ये कहना है कि ये सीटों की लड़ाई नहीं, ये चंद सीटें जीतने और चंद सीटें हारने का मामला नहीं है बल्कि इज़्ज़त नफ्स पर समझौता किए बग़ैर तारीख़ की दुरुस्त सिमत में खड़े होने का। यानी नवाज शरीफ साहब ने अपनी पॉलिसी लाइन को क्लैरिटी के साथ वाज़ेह कर दिया कि हम इस वक्त इस पोजीशन पर आकर जब हमने अपना नैरेटिव इस कदर पीक पर ले गए हैं, हम अब दोबारा झुकने के लिए आमादा नहीं हैं। हम उन ताकतवर हलकों के सामने नहीं झुकेंगे जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों को लाने, बनाने, गिराने, इलेक्शन कराने, इलेक्शन जीतने, इलेक्शन हरवाने की इस किस्म की सारी पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस करते हैं। हम उन आइन शिकनों को और उन जमहूरियत शिकनों को एक साइड पर करके पाकिस्तान को दुरुस्त ट्रैक पर डालना चाहते हैं। और इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब ने वाज़ेह कर दिया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म के राब्तों और वहाँ से किसी किस्म की रियायत लेने के लिए वो तैयार नहीं है। यानी अगर हम इसको फ्लिप साइड देखें इसकी, तो उन्होंने उन तमाम बातों की नफ़ी कर दी जो शहबाज शरीफ साहब कहते आए हैं। और कल भी उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उनका ये कहना था कि मैं मुफाहमत की नहीं बल्कि ग्रैंड नेशनल रिकन्सिलिएशन की बात कर रहा हूँ, यानी वसी तर कौमी मुफाहमत की बात कर रहा हूँ और माजी को भुलाने की बात कर रहा हूँ। लेकिन नवाज शरीफ साहब के ये जो ट्वीट्स मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाए, यहाँ पर ना तो माजी भुलाने की कोई बात है और ना ही मुफाहमत की कोई बात है और ना ही सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने की बात है। लिहाजा ये वाला चैप्टर जो बयानिए के ऊपर तकरार का चैप्टर था वो क्लोज़ हो गया। और अब ये फ़ैसला नवाज शरीफ साहब के आने के बाद एक पॉलिसी स्टेटमेंट बन गई है जिसको अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से फॉलो किया जाना है और देखना ये है कि इसको कौन कौन किस किस तरह फॉलो करता है। क्योंकि मेरी इत्तलात ये है
کہ اب شہباز شریف صاحب نے دوبارہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ لندن جائیں گے اور لندن جا کر وہ نواز شریف صاحب سے دو ٹوک انداز میں گفتگو کریں گے اور اس گفتگو کے بعد اپنا اگلا پولیٹیکل لاہ عمل تیار کریں گے، اور حکومت نے بھی مسلم لیگ نون میں جاری اس لڑائی کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے شہباز شریف صاحب کو کسی نہ کسی لیول پر کوئی نہ کوئی ڈھیل دینے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ یعنی اب اگر شہباز شریف صاحب ملک سے باہر جانے کے لیے اور اپنا نام ECL سے ہٹانے کے لیے کوئی درخواست ہائی کورٹ کے اندر جمع کراتے ہیں یا سپریم کورٹ کے اندر درخواست دیتے ہیں تو اس کی شاید اس شدت کے ساتھ مخالفت نہ کی جائے جس طرح ماضی میں حکومت کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے شہباز شریف کو ملک سے باہر جانے سے روکتی رہی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ آگے کس سمت میں بیٹھتا ہے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو اس وقت مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر ہیں، انہوں نے عملاً بطور پارٹی صدر اپنا جو کام ہے اس کا آغاز کر دیا ہے، اور کل جس طریقے سے انہوں نے 3-4 مختلف چینلز کے پرائم ٹائمز کے اندر یعنی 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک کے جو ٹاک شوز ہیں وہاں پر شرکت بھی کی، اور وہاں پر جا کر جو نیریٹو ہے پالیسی کا اور پارٹی کا اس کو بیان کیا، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا جو اس جواب میں جو ان سے پوچھا گیا کہ 2018 کے الیکشن پر شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم درست پالیسی بناتے، درست حکمت عملی بناتے تو نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ بھی وزیر اعظم ہوتے، تو اس پر شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز الیکشن لڑتی ہیں اور الیکشن لڑنے کی اسٹریٹجی بناتی ہیں، اور اس کے اندر الیکشن کو جیتنے کی حکمت عملی پر کام کیا جاتا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے یہ بات کیوں کی ہے، کیسے کی ہے، اس کی وضاحت میں ان سے ضرور لوں گا، ان سے پوچھوں گا کہ جناب آپ نے یہ بات کس پیرائی میں کی ہے اور کیا چیز آپ کے ذہن میں تھی۔ یعنی شاہد خاقان عباسی نے جواب طلبی کریں گے۔ اس وقت جو موجودہ سٹیٹس ہے شہباز شریف صاحب کا، وہ پارٹی صدر ہیں اور شاہد خاقان عباسی سینئر نائب صدر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے پوچھوں گا، اور یہ آپ اپنی اسکرین پر آج ایک اخبار میں، یہ دنیا اخبار میں چھپنے والی اس ٹرانسکرپشن کو دیکھ رہے ہیں جو ان کے انٹرویو کی بنیاد پر خبر بنی ہے۔ دنیا اخبار کا جو تراشا ہے اس کا جو ای پیپر کا، وہ آپ کے سامنے، جس کے اندر واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ ہم شہباز شریف کو اس کی وضاحت دینی چاہیے، اور انہوں نے انٹرویو کے اندر یہ کہا 2 چینلز کو کہ جناب میں خود ان سے پوچھوں گا کہ یہ اب بات کیوں ہے۔ البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا، اور میرا خیال ہے کہ ان کی اس بات میں وزن بھی موجود ہے کہ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے نہ مفاہمت کی نہ مزاحمت کی۔ ہم آئین شکنی کو اپنے سامنے ہوتا دیکھیں اور خاموش رہیں، یہ ہماری سب سے بڑی بددیانتی ہوگی، اور ہم آئین شکنی کو نہ برداشت کریں گے، نہ اس کو ہونے دیں گے، اور نہ اس پر خاموش رہیں گے۔ یعنی انہوں نے بھی اپنی لائن اسی طریقے سے واضح کر دی جو نواز شریف صاحب کی ہے، لہٰذا شہباز شریف صاحب کے لیے اب آپشن صرف 2 بچتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ایک فون کال کریں اور اس فون کال کے نتیجے میں پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے اور وہ اپنا ایک الگ اجلاس بلا کر اپنی ایک الگ سے پارٹی کو لانچ کر دیں اور اپنی پارٹی کے صدر کے طور پر وہ اپنے کام کا آغاز کر دیں، یا جس طرح انہوں نے خود بھی اس خواہش کا اظہار کیا ہے، شہباز شریف صاحب کے قریبی حلقوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ملک سے باہر جانے، لندن جانے اور نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے اور وہاں پر آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ ایک پیش رفت ہے اس حوالے سے کہ اگر وہاں پر ان کے دونوں کے درمیان کسی بات پر اتفاق ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر یہ مسلم لیگ نون کے لیے اچھی خبر ہوگی، اور اگر اختلاف نہیں ہوتا تو پھر شہباز شریف صاحب ایک فون کال کریں گے یا پھر وہ خاموش ہو کے، الگ ہو کے، آئسولیٹ ہو کے بیٹھ جائیں گے، پارٹی معاملات سے لا تعلق ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ یا ان کی بات چیت کمپلیٹ نہیں ہوتی، یعنی اتفاق نہیں ہوتا، تو وہ الگ پارٹی تو کسی صورت نہیں بنائیں گے، وہ لا تعلق ہو جائیں گے اور صدارت کا، پارٹی صدارت کا منصب چھوڑ دیں گے۔ اور یہ وہی بات ہے جس سے اس ساری گفتگو کا آغاز ہوا تھا، کیونکہ شہباز شریف صاحب کا عمومی طور پر سٹائل یہی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ براہ راست اس قسم کی مخالفانہ گفتگو نہیں کرتے، اور اگر انہیں اپنی کوئی بات کہنی ہو تو وہ کسی نہ کسی وسیلے کے ذریعے اپنی بات نواز شریف صاحب تک پہنچاتے ہیں۔ اور سلمان غنی صاحب کو انٹرویو اور سلیم صافی کو انٹرویو، یہ دونوں بھی وہی ذریعے ہیں جس کے ذریعے شہباز شریف صاحب نے اپنی بات نواز شریف صاحب تک پہنچائی کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب نے ان ٹویٹس کے ذریعے
شہباز شریف صاحب کو جواب دیا۔ اب کل ایک ٹی وی چینل کے اوپر اسی حوالے سے جب گفتگو ہو رہی تھی اور وہاں پر جو لیڈران تھے وہ مسلم لیگ نون کے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب بھی نواز شریف صاحب کی بات کو اسی پیرائے میں لیں گے جس پیرائے میں نواز شریف صاحب نے بات کی ہے۔ تو اینکر نے ایک بڑا ان سے اچھا سوال کیا، انہوں نے کہا کہ اس کا تو بڑا اچھا سا اور سمپل سا طریقہ کار ہے کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب نے جو ٹویٹس کیے ہیں، شہباز شریف صاحب ان ٹویٹس کو ری ٹویٹ کر دیں اور سب کے سامنے بات کھل کے آ جائے گی کہ شہباز شریف صاحب بھی اسی لائن کو ٹو کر رہے ہیں جس لائن پر نواز شریف صاحب موجود ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کے اس لیڈر نے یعنی خرم دستگیر صاحب نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کرنے ہیں یا ری ٹویٹ کرنے ہیں، اس بات کا جواب میں نہیں دے سکتا، اس کا فیصلہ تو شہباز شریف صاحب نے کرنا ہے۔ یعنی ان کے اندر بھی اب یہ بات اسی طریقے سے پائی جاتی ہے۔ شہباز شریف صاحب سے بڑی قریبی تعلق رکھنے والے خواجہ آصف صاحب نے بھی کل ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا، عاصمہ شیرازی صاحبہ کو انہوں نے انٹرویو دیا آج ٹی وی کے اوپر، اور وہاں پر انہوں نے جو شہباز شریف صاحب کی لائن ہے اسی کو فالو کیا، اور انہوں نے بھی مفاہمت کی بات کی کہ ہم اس وقت ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے یہ صورتحال ٹکراؤ کی نہیں ہے اور ہمیں جو ہے نا وسیع تر مفاہمت کی طرف جانا چاہیے۔ تو اس سے یہ جو 3 مثالیں میں نے آپ کو دیں، شاہد خاقان عباسی کی، خرم دستگیر کی اور خواجہ آصف صاحب کی، یہ آپ کے سامنے اس منظر نامے کو کھول کے رکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ ان کے جو انٹرویوز ہیں یہ آپ یوٹیوب پر یا ان کے آفیشیل چینلز کی سائٹس کے اوپر جا کے آپ دیکھ کے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کی ہے۔ لہٰذا ان تینوں کی بات سے یہ بات قطعی طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت اپنی تاریخ کے ایک ایسے کرائسس سے گزر رہی ہے جہاں سے اگر وہ باہر نکلتی ہے تو ایک ایسی جماعت بن کر ابھرے گی جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، اور یقینی طور پر اس کی وجہ سے سٹیٹس کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ اور اگر مسلم لیگ نون اپنے اسی بیانیے پر اسی شدت کے ساتھ اسی طاقت کے ساتھ کھڑی رہتی ہے تو وہ یقینی طور پر اس سٹیٹس کو توڑنے کی پوزیشن میں نہ صرف ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی دھکیل سکتی ہے واپس اس کے اس آئینی کردار کے اندر، اس آئینی دائرے کے اندر جو دستور پاکستان نے اس کے لیے لکھا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ مسلم لیگ نون اسی شدت اور طاقت کے ساتھ اس بیانیے پر کھڑی رہے جو نواز شریف صاحب نے دیا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔